مدینہ 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 سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے جڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا سونا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام بہار مدینہ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس ذریعے سے علم دین حاصل کرنا اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا، یاد مدینہ میں تڑپنا یا پھر یاد مدینہ دل میں بسانے کی کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کے سبب، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حاضری مدینہ با ادب نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے خاک مدینہ کی۔ جی ہاں، مدینے کی مٹی بھی کتنی با کمال ہے، اور کیسی یہ مٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس شہر کو صرف نام ہی نہیں دیا، اسے عروج ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ یہاں کا ذرہ ذرہ با کمال ہے۔ جی ہاں، بڑا عروج یہاں کے ذرے ذرے کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ آئیے حدیث پاک، ہم درود پاک سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ پروگرام ہمارا ہے بہار مدینہ، اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے سفر کی یا پھر مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والی بہاریں آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آج خاص ہم بات کریں گے خاک مدینہ سے متعلق کہ خاک مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میں کچھ واقعات بھی آپ کو سناتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو سناؤں گا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو زخموں سے بڑا چور چور تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ ترکی کا باشندہ ہے، ترکی کا رہنے والا ہے، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ تقریباً 15 سال سے وہ بیمار تھا۔ جی ہاں، 15 ایئرس ہو گئے ہیں اس کو اس بیماری میں، اور ترکی میں اس نے کافی علاج کروایا، لیکن وہ علاج کروانے میں ناکام رہا۔ کسی بھی طرح سے 15 سال سے وہ بیچارہ پریشان ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ خیر، کسی نے مدینہ منورہ کی خاک شفا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، تو ترکی کا یہ جو مریض تھا، اس مریض نے اس مشورہ دینے والے کی ہدایت پر عمل کیا، اور آخر کار ہوا یہ کہ جو بندہ 15 سال میں ٹھیک نہ ہوا، الحمدللہ عز و جل وہ 1 سال میں اس کی بیماری 2 حصے ختم ہو گئی، اور وہ ترک رو رو کر اپنا دردناک واقعہ سنایا کرتا اور خاک مدینہ کے یہ گن گایا کرتا تھا۔ تبھی تو علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے اپنے کلام میں۔ لکھتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔
جی ہاں، یہ وہ خاک یعنی خاک مدینہ ہے کہ جو بیماروں کو شفا دیتی ہے، شفا بخش ہے۔ اچھا، اب یہ تو خاک مدینہ کی ایک بات میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سناؤں گا، لیکن خاک مدینہ جہاں بندوں کو شفا پہنچاتی ہے، وہیں مدینہ منورہ کی ایک سرزمین وہ بھی ہے نا کہ جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کو کبھی نا جنت البقیع جانے کا موقع ملا ہو تو شاید آپ نے کبھی غور کیا ہوگا۔ میں دو مقام آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو سارا کا سارا مدینہ منورہ نا یہ نورانی بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اور وہاں کی ہوائیں تو لمحہ لمحہ معطر معطر ہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی اگر آپ نے غور کیا اور اگر نہیں کیا ہے اور اب آپ کا سفر مدینہ ہے تو مدینے پہنچنے پر نا آپ ضرور اس بات پر غور کیجئے گا کہ جیسے آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف پر حاضری کے لیے جائیں گے، مقام احد پر اگر آپ جائیں گے نا، احد پہاڑ کے دامن میں ایک میدان ہے اور وہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی ہے۔ کبھی رات کے حصے میں آپ اکیلے ہوں، پبلک نہ ہو یا تعداد بہت کم ہو، آپ غور کریں کہ کبھی کبھی ایسا بلکہ اکثر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں نا خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ کبھی پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف پر وہاں کی جالیاں پکڑ کر آپ کھڑے ہوں، آنکھیں بند کریں اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی التجائیں کریں، ان کے صدقے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، اور ایک کمپلیٹ کنسنٹریشن آپ کا ایک ہی جگہ پر ہو اور وہیں پر ہو، تو آپ کو پھر یہ فیلنگز بھی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ہوں گی کہ آپ خوشبو محسوس کر رہے ہوں گے۔ ایسے ہی اگر جنت البقیع کی میں بات کروں تو جنت البقیع کی مٹی بھی، جی ہاں، یہ بڑی دلکش ہے اور بڑی دل میں بسنے والی مٹی ہے، اور پھر وہ کہا جاتا نا کہ کتنا ایک پیارا جملہ کہا گیا کہ دنیا کے جتنے بھی قبرستان ہیں نا، بہت سارے قبرستان ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھیں تو ڈر لگتا ہے، بندہ رات میں جانے کو وہاں گھبراتا ہے، دن کے وقت بھی اکیلے جانے کو گھبراتا ہے، لیکن جنت البقیع یہ وہ قبرستان ہے، یہ وہ مٹی ہے کہ جہاں بندے کا دفن ہونے کا دل کرتا ہے، وہاں مرنے کا دل کرتا ہے، اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ اے کاش کہ میری روح یہیں پر قبض ہو اور مجھے یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ اور خاک مدینہ یعنی جنت البقیع کی وہ مٹی کہ آپ پورے جنت البقیع میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو کوئی کیڑا وغیرہ نظر نہیں آئے گا، مکوڑے نظر نہیں آئیں گے، جو عام قبرستانوں میں جو حشرات الارض گھومتے رہتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے دیگر اور بھی الگ الگ قسم کے وہ کیڑے ہوتے ہیں جس کے نام بھی اپنے کو پتہ نہیں ہوں گے، ایسی مخلوق بھی قبرستان کے اندر یہ گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن جنت البقیع کی وہ مٹی جہاں وہ مٹی خوشبودار بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں کیڑے وغیرہ نہیں ہوتے، اور پھر مٹی جب وہ نظر میں آ جاتی ہے نا، سما جاتی ہے، تو پھر جنت البقیع کی اس مٹی کو دیکھ کر، اس قبرستان کو دیکھ کر پھر بندے کی تمنائیں یہ امنگیں لے رہی ہوتی ہیں کہ اے کاش کہ میری بھی مزار، میری قبر بھی یہیں پر بن جائے۔ آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کلام لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ خاک مدینہ سے متعلق آپ اپنے اشعار کے اندر کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنیے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے
بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا اور مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ اللہ کریم ہماری یہ آرزو حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے اللہ پاک پوری فرما دے، اور اے کاش کہ ہمیں بھی جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، ذکر ہمارا چل رہا تھا خاک مدینہ کے حوالے سے، تو خاک مدینہ میں یقیناً جنت البقیع بھی شامل ہے، کیونکہ وہ خاک کے بغیر قبرستان کیسا۔ خیر، اب ہم مزید اور خاک مدینہ کے فضائل کی طرف بڑھتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا اس ترکی مریض کا 15 سال تک کہ جس کا علاج اپنے ملک میں نہ ہوا، تو وہ کسی کی ہدایت پر کسی کے مشورے سے مدینے پہنچے اور پھر چند دن کے اندر بلکہ 1 سال میں تقریباً 2 حصے ان کی بیماری دور ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بے شک خاک مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اگر اعتقاد صادق ہو، یعنی آپ کا عقیدہ سچا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو، تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مایوسی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا ہونے کی بشارتیں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ آئیے کچھ احادیث انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث پاک خاک مدینہ سے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک مدینہ میں جذام سے شفا ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مبارک خاک، یعنی اس کی مبارک خاک کوڑ اور سفید داغ کی بیماریوں بلکہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غبارۃ المدینہ یبرئ الجذام، یعنی خاک مدینہ جذام کو اچھا کر دیتی ہے۔ پھر سنیے ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی ان فی غبارہا شفاء من کل داء، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر آپ مدینے جا رہے ہوں تو کیا خیال ہے؟ اچھا، ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے
کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کی ترغیب بھی دلائی ہے، اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مدینے کی مٹی یا وہاں کے کنکر، وہاں کے پتھر یہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں، تو اس سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے منع فرمایا کہ ایک ادب کا تقاضا ہے نا کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنکر کو وہ عروج عطا کیا ہو، اسے محبوب کا قرب اللہ پاک نے عطا کیا ہے، تو پھر اس کو اس قرب سے دور کر دینا امیر اہل سنت فرماتے کہ یہ مناسب نہیں۔ تو آپ کو اگر خاک مدینہ استعمال کرنا ہے تو آپ وہیں پہ کیجئے، وہیں پہ گھول کے پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں، اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید میں کچھ باتیں اور آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بڑی ہی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے جذب القلوب۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی مٹی اور پھلوں میں بھی شفا رکھی ہے۔ جی ہاں، مٹی میں بھی اور پھلوں میں بھی شفا رکھی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں کوڑ اور برس یعنی سفید داغ والی بیماری کا بھی ذکر ہے، اور بعض میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ مدینے کے ایک خاص مقام کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ہے سعیب۔ عوام اس کو خاک شفا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ حاجیوں سے سنا ہوگا یا عمرہ کرنے والوں سے سنا ہوگا، اور وہاں کی مٹی بھی تھوڑی سی کچھ الگ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس مٹی کی زیارت کی ہے، آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ کی ہوگی، کہ کہیں پر کسی کے پاس بڑے تبرکات رکھے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا کہ خاک شفا کا رنگ بھی جو ہے نا کچھ الگ سا نظر آتا ہے۔ کچھ مقامات ایسے بھی خاک شفا کے بارے میں وہ بتائے گئے ہیں کہ وہاں کی مٹی سفید بھی ہوتی ہے، اور چونکہ زمین کا الگ الگ ٹکڑا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی زمین کو شاید وہ نام دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقام سعیب کوئی چھوٹا موٹا مقام تو نہیں ہوگا، اور کئی جو ہے نا فٹ پر یہ مشتمل ہوگا کہ وہاں پر کچھ زمین کے الگ الگ حصے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس طرح سے۔ تو خاک شفا یہ ایک الگ نام اس کو دیا گیا جو مقام سعیب جسے کہا گیا ہے، اور عوام اسے کیا کہتی ہے؟ خاک شفا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ بعض روایت میں بھی آیا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم فرمایا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں۔ جی ہاں، جو خاک شفا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں کیا فرمایا گیا؟ یہ صحابہ کرام کو ترغیب دلائی گئی کہ اس مٹی سے بخار کا علاج کیا جائے، اور بزرگوں سے اس خاص مقام سعیب کی خاک مبارک سے علاج کی حکایات بھی ملتی ہیں، جسے خاک شفا کہتے ہیں نا۔ تو یہ ایک مخصوص مٹی بھی ہے وہاں پر، اور ویسے تو ساری کی ساری مدینہ منورہ کی مٹی یہ شفا بخش ہے اور بیماریوں سے نجات دلانے والی ہے۔ اے کاش کہ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے نجات مل جائے اور ہم نیک اور متقی بن جائیں۔ اگر اس خاک شفا کا اگر میں کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کروں تو بزرگان دین نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو واقعات لکھے ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا۔ جی ہاں، سال بھر ہو گیا بخار میں مبتلا ہے، بخار جا ہی نہیں رہا۔ آپ فرماتے میں نے مقام سعیب یعنی خاک شفا سے خاک مدینہ لی، اور پانی میں قلیل مقدار میں، تھوڑی سی مقدار میں گھول کر پلائی، الحمدللہ عز و جل اسی دن وہ شفا یاب ہو گیا۔ جی ہاں، یہ خاک شفا اگر مل جائے نا تو پھر اس کو یوں سمجھے کہ مقدر ہے، اور پھر آپ ضرور اس کا استعمال کیجئے گا۔ پھر ایسے ہی شیخ محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میری مدینہ منورہ میں حاضری تھی، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، یعنی پاؤں میں سویلنگ آ گئی، اور ایسے ہی نہیں کہ چلو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے بیٹھے بیٹھے پیر بھی جو ہے نا سوج جاتے ہیں، لیکن یہ بیٹھنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ فرما رہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے میرے پیروں میں سوجن واقع ہو گئی تھی۔ طبیبوں نے مل کر اس مرض کی جب تشخیص کی، اس کا انویسٹیگیشن کیا، تو کہا کہ یہ تو ہلاک کر دینے والا مرض ہے،
ہاں یہ تو اتنا معمولی مرض نہیں. بہرحال انہوں نے ہلاک کر دینے والا مرض قرار دیتے ہوئے علاج سے انہوں نے ہاتھ روک لیا, کہا کہ اس کا علاج ہم نہیں کر پائیں گے. آپ فرماتے کہ میں نے مقام صعیب سے, جسے خاک شفا کہا جاتا ہے, وہاں سے میں نے خاک پاک لی اور استعمال شروع کیا. الحمدللہ عز و جل تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے ورم یعنی سجن سے نجات مل گئی. اور عاشقان رسول مقام صعیب کی اس مٹی کو کیا کہتے ہیں بتائیے؟ خاک شفا. تو جب آپ مدینے پہنچیں تو ضرور اس مقام کی معلومات لیجئے گا, لیکن ابھی جو ہے نا وہ اس مقام کو شاید چھپایا گیا ہے یا پھر اس کو بالکل باؤنڈری وغیرہ شاید اس کی کوئی بنائی گئی ہے. اگر کسی ذریعے سے آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور کوئی اسی طرح کی آزمائش نہ ہو, ہاں اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیے, ہر ملک کے اپنے قوانین بھی ہوتے ہیں اور ان قوانین کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے. تو خاک شفا اگر آسانی کے ساتھ میسر ہو جائے, مل جائے تو ضرور اس کا استعمال کیجئے, ورنہ مدینہ منورہ کی گلیوں کی کہیں کی بھی خاک آپ اٹھا کر استعمال کر لیں, مسجد النبوی شریف کی گرد آپ اٹھا کر استعمال کر لیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں, اس کی بہاریں نصیب ہوں گی. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خاک مدینہ کے متعلق لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر, مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین, اللہ کریم ہمیں بار بار حاضری مدینہ نصیب فرمائے. اور اگر آپ ابھی مدینہ شریف جانے والے ہیں تو اللہ پاک آپ کا سفر بھی مبارک کرے, آپ کے سفر میں آسانی پیدا فرمائے. زندگی میں کوشش کرتے رہیں, تڑپتے رہیں, بلکتے رہیں کہ بار بار حاضری مدینہ نصیب ہو, اور عشق رسول میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یاد مدینہ میں, یاد رسول میں اپنی زندگی گزاریے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ہمارے اس پروگرام بہار مدینہ میں آج ہم نے ٹاپک لی تھی خاک مدینہ, لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک ایف جی این چینل دیکھتے رہیے, دوسرے پروگرامز میں بھی شامل ہوتے رہیے. ہمارے اس ایپیسوڈ کو آپ بار بار دیکھتے رہیے, دوسروں سے بھی شیئر کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کی بہاریں ہمیں بھی اور انہیں بھی انشاءاللہ لوٹنے کا موقع نصیب ہوگا. اللہ کریم ہمیں با ادب, با ذوق, با شوق حاضری مدینہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ 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 سب رستے مدینے دے, سانو جان تو ود پیار جڑا روزے نو جادا ہے. بازار بڑا سونا